فرمایا کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اور بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت، یحیی و یمیت، جلاتا ہے اور مارتا ہے، یعنی وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی ولی ہے، والی ہے، اور نہ کوئی مددگار۔ تو یہاں پر اللہ نے اپنی حکومت کو بیان کر دیا، اپنی بادشاہت کو بیان کر دیا کہ تو تم لوگ دین کے معاملے میں اگر تم کو خطرے میں اپنی جان کو ڈال دو تو پرواہ نہ کرو۔ ضروری نہیں کہ خطرے میں جاؤ گے تو مر ہی جاؤ گے، کیونکہ زمین و آسمان کا بادشاہ تو وہی ہے۔ وہ جب کوئی مارتا ہے تو مرتا ہے، اس کے مارے بغیر کوئی نہیں مرتا۔ کسی کو زندہ کرتا ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی زندہ نہیں ہوتا۔ اور کتنے واقعات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کہ انہوں نے موت کے منہ میں منہ دیا لیکن موت پیچھے چلی گئی، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کتنی دفعہ انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے پیش کیا۔ تو یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ تم اپنی جان کی حفاظت کر کے، یعنی دین پر سختی کا معاملہ آیا اور تمہیں اپنی جان اور مال کی فکر ہو گئی کہ مجھے ضائع نہ ہو جائے، تو تم کیا سمجھتے تم حفاظت کر رہے ہو؟ نہیں، وہ جب تمہیں مارے گا تو تم مر جاؤ گے، تم کتنی حفاظت کر لو۔ تو بہتر یہ اس کام میں لگے رہو۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، اور بے شک اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں ان غیب کی خبریں بتانے والے اور مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دیا۔ لقد تاب اللہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ یہ غزوہ تبوک میں گئے تھے تو اس کو جیش الاسرہ کہتے ہیں، یعنی تنگی کا لشکر۔ اس میں بڑی مسلمانوں کو شدت پیش آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ اپنی خصوصی رحمت کا بیان فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، مہاجرین پر، انصار پہ، کہ جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دیا۔ حالانکہ قریب تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل پتھر ہو جائیں، دل پھر جائیں۔ تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اصل میں نے بتایا کہ یہ جو غزوہ تبوک تھا بہت مشکل تھا، اور اس کی مشکل کا اندازہ یوں کر سکتے ہیں کہ ایک تو سخت گرمی کا مہینہ تھا اور کھجوریں پکنے کا ٹائم تھا، اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے بندہ کھجوریں پکتی ہیں سال میں ایک مرتبہ، تو بندہ انتظار کرتا ہے کہ اب میں فصل کاٹوں گا، اور ٹائم پہ اگر نہ کاٹی جائیں تو خراب بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اب فصل کٹنے کا ٹائم آنے والا تھا اور یہاں پہ جہاد کا حکم دے دیا گیا۔ ایک تو یہ مال کو ضائع کرنے کا ظاہری اعتبار سے تھا، لیکن حقیقتاً ضائع نہیں تھا وہ۔ دوسرا ہے کہ سخت گرمی کا موسم تھا، اس میں سفر کرنا، وہ بھی مہینے 2 مہینے کا سفر، بہت مشکل تھا۔ اور یہ قسمہ پرسی کا عالم یہ تھا کہ ایک اونٹ پر 10 آدمی تھے اور باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک تھوڑی دیر بیٹھا، پھر وہ اتر گیا، دوسرے کا نمبر لگا، وہ تھوڑی دیر بیٹھا، پھر وہ اتر گیا، وہ سب پیدل چل رہے ہیں، پھر تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں، 10، ایک اونٹ کے پیچھے 10 آدمی تھے۔ اس طرح سے یہ فاصلہ طے کیا، اور خوراک کی اتنی کمی تھی کہ کھجور نہیں، کھجور کی گٹھلی وہ چوسنے کو ملتی تھی، اور کچھ دیر چوستے تھے، اور چوسنے کے بعد پھر اپنے ساتھی کو دے دیتے تھے کہ اب تمہاری باری چوسنے کی، تم چوس لو۔ کھا نہیں سکتے تھے اس کو، اتنی تنگی آئی کھانے کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ پانی نہیں تھا، جسموں میں طاقت نہیں تھی بولنے کی، گردنیں ڈھلکی ہوئی تھی۔ کوئی اپنے اونٹ کو ذبح کرتا تھا تو اس کی چربی کو نچوڑ کے
پی لیتا تھا اپنے اوپر گرا لیا کرتا تھا، کچھ پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ یہ سختیاں صحابہ کرام نے اس میں برداشت کی ہیں اور مسلسل برداشت کی ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اپنے جانوروں کو ذبح کر لیں، اونٹوں کو قربان کر لیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو ایک کام کی چیز ہے لشکر میں، اسی پہ جہاد ہوتا ہے، اسی پہ سفر ہوتا ہے، اگر یہی ہم قربان کر لیں گے تو باقی ہمارے پاس کیا بچے گا؟ تو آپ کو برکت کی دعا کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا، جس کے بعد جو بھی تھی، گٹھلیاں تھی، کھجور تھی، تھوڑی بہت لا کے ڈھیر کر کے آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے دعا کی تو الحمدللہ اللہ کے تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ سب بہت زیادہ ہو گئی، لیکن سخت آزمائش کے بعد ہوئی ہیں یہ نہیں ہے کہ بس تھوڑی سی تکلیف ہوئی ایک دم سے آپ نے زیادہ کر دی۔ اچھی طرح سے ان کا امتحان ہوا ہے، کئی دن امتحان میں رہے صحابہ کرام، پھر آپ نے کی ہے۔ پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نظر کرم فرما دیں، کچھ بارش برس جائے۔ فرمایا تم یہی چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں یہی چاہتا ہوں۔ آپ نے دعا کی، اسی وقت بادل برسنے لگے۔ لیکن یہ پورے آزمائش کے بعد ہوا ہے، یہ ایسے نہیں ہو گیا فوراً ہو گیا، کئی دن یہ لوگ آزمائش میں مبتلا رہے ہیں صحابہ کرام۔ اس وقت بعض کے دل تھے کہ پھر جائیں، کیونکہ دل میں باتیں آتی ہیں نا، وسوسے آتے ہیں نا کہ یار میں تو مشکل میں آ گیا ہوں، کہ جہاد میں نہ آتا تو اچھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس وقت رحمت کی اور تمہارے دلوں کو قائم رکھا۔ ثم تاب علیہم، پھر ان پہ رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان پہ نہایت مہربان اور رحم والا۔ یعنی یہ اللہ کی رحمت تھی کہ جو اس سخت موقع پہ قائم رہے، اور نہ اس موقع پہ قائم رہنا انسانی بس کی بات نہیں تھی۔